خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري إن الله جعلني عبدا قبل أن يجعلني نبيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الکہف پارہ 16 آخری آیت کریمہ اور فرامین نبوت میں سے ایک فرمان ذی شان نقل کیا ہے۔ الہ العالمین کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے کہ رب تعالی محض اپنی توفیق خاصہ سے مجھے حق سچ بات کہنے اور سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کی امارت کی بنیاد عقیدہ ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درست نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اعمال کی عمارت کھڑا کرنا وہ بے سود اور بے فائدہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے نبوی زندگی کے جو پہلے 13 سال ہیں، جسے ہم مکی زندگی کہتے ہیں، ان پہلے 13 سال میں عبادات میں سے صرف ایک نماز فرض ہوئی، اور نماز بھی فرض ہوئی
معراج کے موقع پر جو اختلاف اقوال کی وجہ سے بعض کہتے ہیں ہجرت سے 1.5 سال پہلے، بعض کہتے ہیں ہجرت سے 2 سال پہلے، لیکن پہلے 13 سالوں میں نبی علیہ السلام کی جو محنت تھی، آپ کی جو دعوت تھی، آپ کے جو مواعظ تھے، ان کا موضوع نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ جہاد، کیونکہ روزہ فرض ہوا مدینے آ کر، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینے آ کر، جہاد فرض ہوا مدینے آ کر، بہت سارے احکام اترے مدینے آ کر۔ تو 13 سال کا جو مکی دور ہے، اس مکی دور میں میرے مدنی کی ساری محنت کا نچوڑ وہ اصلاح عقیدہ ہے۔ اور آج لمحہ فکریہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ کم ہے، فضائل کے بیان زیادہ ہیں، اگرچہ وہ اپنی جگہ حق ہیں، لیکن فضائل کی بنیاد عقائد ہیں۔ اگر عقائد قرآن سنت کے مطابق ہوں گے تو فضائل کا وہ بندہ مستحق ہے، لیکن اگر عقیدہ ہی اللہ نہ کرے قرآن کے خلاف ہے، حدیث پاک کے خلاف ہے، تو پھر فضائل کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اس کے اندر ایک بڑا بنیادی مسئلہ اللہ پاک نے واضح فرمایا، جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، زیر بحث رہنے والا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فریق کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نور ہیں، بشر نہیں۔ بشر راکھیں تے شر تھی سی، تلوں دو زخدہ در تھی سی، اتوں رب دا قہر تھی سی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نزاع ہے کہ نبی نور ہے یا نبی بشر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں، یہ کوئی مسئلوں میں سے مسئلہ ہی نہیں اگر قرآن و سنت کے اندر ذرا غور کیا جائے۔ یہ سوال تو تب کھڑا ہو کہ بشر اور نور ہونے میں تضاد ہو، تباین ہو، مخالفت ہو، کہ جو نور ہو وہ بشر نہ ہو سکے، جو بشر ہو وہ نور نہ ہو سکے۔ جیسے دن اور رات میں تقابل ہے، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں۔ گرمی اور سردی میں تقابل ہے، دھوپ اور سائے میں تقابل ہے، مرد اور عورت میں تقابل ہے، مسلم اور کافر میں تقابل ہے۔ تو بشر ہونے میں اور نور ہونے میں یہ تقابل ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے نور ہیں۔ میرے محمد پیارے جیسا بشر بھی کوئی نہیں، میرے محمد پیارے جیسا نور بھی کوئی نہیں۔ آپ بشر بھی بے مثال، آپ نور بھی بے مثال۔ آپ نور بھی کیسے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر و شرک کی تاریکیاں تھیں، محمدی نور چمکا صفا کی پہاڑی پر، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، جس نے زمیں عرب کی ساری ہلا دی۔ میں ذکر کرتا ہوں نور محمدی کیا ہے، لیکن آؤ پہلے قرآن کا اعلان سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم، اعلان کر میرا پیغمبر، انا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بشرون بشروں، انا بشرون میں محمد کریم بشروں،
اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا، اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر یہ ہو کیا گیا ان لوگوں کو کس مسئلے کے اندر آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے یا نبی نور ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا، میں اللہ نے آپ سے پہلے کم و بیش جتنے رسول بھیجے میرا پیغمبر، ان رسولوں میں سے کوئی ایک جن نہیں بھیجا میرا پیغمبر، ان رسولوں میں سے کوئی ایک فرشتہ نہیں بھیجا میرا پیغمبر، ان رسولوں میں سے کوئی ایک عورت نہیں بھیجی میرا پیغمبر، الا رجالن، اللہ کہتا ہے جتنے رسول بھیجے وہ سارے رجال تھے، مرد تھے، بشر تھے۔ اس لیے میرے عزیز توجہ کر، قرآن مجید کا انداز ذرا دیکھا کر، میرے سامنے رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں اس سورہ آل عمران آیت نمبر 79 کے اندر؟ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا کرتے تھے، لگا رہی ہیں، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر چلے گئے مصیبتوں کے وقت مجھے پکارا کرو، میں تمہاری حاجت روائی کروں گا، میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا، میں تمہارا الہ ہوں۔ سورہ مائدہ کا آخر دیکھو گے، قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلا کے پوچھیں گے او میرا پیارا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، او میرا پیارا عیسیٰ کیا تو لوگوں کو یہ کہہ کے آ گیا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ دو الہ مان لو، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ دو شریک مان لو، دو حاجت روا مان لو، دو مشکل کشا مان لو، دو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے مان لو، دو غیب دان، دو حاضر و ناظر، دو نافع، دو زار، دو سمیع، دو بصیر، دو علیم، دو قدیر مان لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانکا، او میرے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں تیرا عیسیٰ نبی وہ بات کر کیسے سکتا ہوں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں عیسیٰ تیرا پیغمبر یہ بات کر ہی نہیں سکتا، اللہ مجھے یہ بات کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا، اللہ اگر میں نے کی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا، کیونکہ تعلم ما فی نفسی، اللہ تو جانتا ہے میرے سینے کے راز، لا عالم ما فی نفسک، لیکن اللہ سونا میں نہیں جانتا تیرے ارادوں کو۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں نے یہ الزام لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے یہاں سورہ آل عمران میں وضاحت کی، فرمایا خبردار سن لو لوگو، میں خدا جس جس بشر کو بھی نبی بناتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں خدا کو نبی کے انتخاب میں غلطی لگ جائے، میں اسے نبی بناؤں کہ جا لوگوں کو یہ سکھا کہ رب اکیلا اللہ ہے، اور وہ جا کے لوگوں کو کہنے لگے مجھے بھی رب مان لو، میری اماں کو بھی رب مان لو۔ اللہ کہتا ہے نا، کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی، ہر نبی جا کے کہا کرتا تھا کونو
ربانین، اور لوگو رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، توحیدی بن جاؤ۔ آیت کی ابتدا میں اللہ نے کیا کہا؟ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ کتاب والحکم والنبوت، اللہ نے صاف اعلان کر دیا میں نبوت دیتا ہوں تو بشر کو دیتا ہوں، بشر ہوگا تو نبی ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا خیال کر، میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا مکہ کی بستی میں، میرے مدنی کریم نے جب خدا کی توحید کے ترانے سنانے شروع کر دیے، مکہ والوں نے میرے نبی پہ ایک اعتراض کیا۔ سورت کا نام سورت الفرقان ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ وہ کہنے لگے ہم تجھے اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ہمارا نظریہ ہے جو کھانا کھائے وہ بشر ہے، جو بشر ہو وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ آپ تو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے جو بازاروں میں جائے وہ بشر ہے، اور جو بشر ہو وہ کبھی بھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ مکے کے مشرک کا یہ عقیدہ تھا، ہر دور کے کافر کا بھی یہ عقیدہ تھا، نہیں تو سورہ بنی اسرائیل کا آخر کھول کے دیکھ لینا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا۔ پہلے جتنے کافر گزرے خدا کہتا ہے، جب نبی آ کے کہتا انا نبی اللہ انا رسول اللہ، آگے سے ہر دور کے کافر کہتے چونکہ تو بشر ہے اس لیے اللہ کا رسول ہو نہیں سکتا۔ مکے والوں نے بھی کہا چونکہ تو کھانا کھاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، یعنی بشر ہے، اس لیے ہم تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اللہ نے اسی سورہ فرقان میں بالکل پارہ نمبر 18 کی آخری آیت میں جواب دیا، فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اللہ کہتے ہو مکے والو تمہیں اعتراض ہے میرا محمد کھانا کیوں کھاتا ہے، بازار کیوں جاتا ہے، بشر کیوں ہے؟ سنو، میں خدا نے جتنے نبی بھیجے سارے کے سارے نبی یاکلون الطعام، کھانا بھی کھایا کرتے تھے، سارے نبی یاکلون الطعام، کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ یعنی تمہیں تکلیف ہے میرا محمد بشر ہے، تمہاری تکلیف کا جواب یہ ہے صرف میرا محمد بشر نہیں، میرے سارے نبی بشر تھے، کیونکہ جو نوری ہو وہ کھانا کھایا نہیں کرتا، جو کھانا کھائے وہ نوری ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنے ڈیرے پر، اپنی خانقاہ پر، اپنے دولت خانے میں، مہمان آ گئے، سورہ ہود ہے، انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ یہ سورۃ الہود ہے میرے عزیز، ذرا خیال کر، سلام جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے اور کھانا تیار کر کے گوشت بھون کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن مہمان عجیب ہیں کہ کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں۔
یہ سورۃ الہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر میں پڑھنے لگا ہوں 69۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ او میرے بندو سنو تو صحیح، آئے میرے بھیجے ہوئے فرشتے میرے ابراہیم کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر کہنے لگے سلاما، اے ابراہیم تجھ پہ سلام ہو۔ آپ نے فرمایا سلام ای سلام علیکم، تم پہ بھی سلامتیاں ہوں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، دیر نہ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھون کے لے آئے، کھانا لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، قرآن مسئلہ حل کر رہا ہے۔ مہمانوں کے سامنے رکھ دیا کھانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، لیکن مہمان کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں، مہمان کھانا کھائیں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ سورۃ الحجر میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے انا منکم وجلون، اور مہمانوں کھانا کوئی نہیں کھا رہے ہو، مجھے تو تم سے ڈر لگنے لگ گیا ہے، کہیں تم میرے دشمن تو نہیں، مجھے قتل تو کرنے کوئی نہیں آئے۔ وہ فرشتے تھے حقیقت میں اوپر سے بشر تھے، ایک دوسرے کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا اللہ اکبر، جبرائیل امین بھی اس فرشتوں کی جماعت میں موجود ہے۔ جبرائیل امین اپنے یاروں ساتھیوں سے کہتا ہے آج ابراہیم خلیل اللہ سے گپ شپ نہ کر لیں، جی کر لیتے ہیں۔ وہ جبرائیل کہتا ہے جو انسانی لبادے میں ہے، ابراہیم ہم مفت کا کھانا کوئی نہیں کھایا کرتے، پہلے قیمت مانگ، قیمت دیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ ابراہیم بھی تو خلیل اللہ ہے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں قیمت وصول کر لیتا ہوں۔ اچھا بتا نا ابراہیم قیمت کیا ہے تیرے کھانے کی؟ فرمایا جب شروع کرو تو کہو بسم اللہ، اور جب کھانا کھا چکو تو کہو الحمدللہ۔ ایک دوسرے کو وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے خدا اپنا خلیل بنائے۔ اللہ اکبر، کھانا انہوں نے کھایا کوئی نہیں، اندر سے نوری ہیں اوپر سے بشر ہیں۔ معلوم ہوا جو نوری بشری لبادے میں بھی ہو وہ بھی کھانا نہیں کھاتا، اور جو کھانا کھائے وہ اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے انہم کانوا لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ او مکے والو، میں نے جتنے نبی بھیجے سارے نبی کھانا بھی کھایا کرتے تھے، بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، خیال کرنا۔ اب میں آپ کو لے چلاؤں سورہ بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل کا بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے، وہ سارا تو بیان نہ کر سکوں گا، لیکن ایک بڑی بنیادی بات سورہ بنی اسرائیل سے سنانے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا۔ مکے والے میرے مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے آپ اللہ کے سچے رسول نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو مکہ کی زمین میں چشمے نکال کے دکھاتے، آپ سچے رسول ہوتے تو آپ کے پاس کھجوروں انگوروں کے باغات ہوتے، آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ آپ سچے انگور نبی ہوتے، اللہ اکبر، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیتے۔ آپ سچے نبی ہوتے، آپ کے پاس سونے کا گھر ہوتا۔ آپ سچے نبی ہوتے، ہمارے دیکھا دیکھی آسمانوں پہ چڑھ جاتے، آسمانوں پہ چڑھ کے وہاں سے چٹھی لکھوا کے لے آتے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ اعتراض مکے والوں نے کیے میرے مدنی کریم پر، آپ سچے رسول نہیں۔ اگر سچے رسول ہوتے تو مکہ کی زمین میں چشمے نکال کے دکھاتے۔
حالانکہ ان نالائقوں کو پتہ نہیں تھا زمین سے چشمے نکالنا نبی کا کام نہیں، ولی کا کام نہیں، صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ کہنے لگے آپ سچے نبی نہیں، اگر آپ سچے نبی ہوتے آپ کے پاس کھجوروں انگوروں کے باغات ہوتے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ رزق تقسیم کرنا، کسی کو مالدار کرنا، کسی کو فقیر کرنا، یہ نبی ولی کا اختیار نہیں، یہ صرف اور صرف کس کا اختیار ہے؟ وہ کہنے لگے آپ سچے نبی نہیں، سچے نبی ہوتے تو آپ نہریں جاری کر کے دکھا دیتے۔ حالانکہ ان نالائقوں کو پتہ نہیں نہریں جاری کرنا کسی اور کا کام نہیں، صرف کس کا کام ہے؟ وہ کہنے لگے آپ سچے نبی نہیں، جو سچے نبی ہوتے تو آسمان کو ٹکڑے بنا کے ہم پہ گرا دیتے۔ حالانکہ انہیں پتہ نہ تھا کہ آسمانوں پہ قدرت اور حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کوئی 6-7 اعتراض کیے اور میرے پیارے پیغمبر نے اللہ کے بتلانے کے بعد ایک جواب دیا۔ اس جواب کو غور سے سن میرے عزیز، گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو قرآن کی آیتوں کو۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کافروں نے بڑی بک بک کر لی ہے، اب جواب دے انہیں۔ اللہ کیا جواب دوں؟ فرمایا کل سبحان ربی، ایک یہ ہے کہ میں کہوں ربی، ایک یہ ہے کہ آپ کہیں ربی، ایک یہ ہے کہ کوئی ولی کہے ربی، ایک یہ ہے کہ کوئی اور نبی کہے ربی، اور ایک یہ ہے کہ آمنہ کا لال کہے ربی۔ کل میرا پیغمبر جواب دے سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے۔ اگر میں محمد بھی زمین سے چشمے نکالوں اور خدا بھی نکالے یہ تو شرک ہو جائے گا، پھر تو میں بھی خدا کی صفت میں خدا کا سانجی، پارٹنر، شریک، حصے دار بن جاؤں گا۔ سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی شان تو ہے سبحان ربی، سبحان ربی۔ رب شریکوں سے پاک ہے۔ آپ اپنا تعارف بھی تو کروائیں نا، آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے مدنی کی زبان پہ یہ جملہ آیا، حل کنت الا بشر الرسولا۔ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، سچے محمدی بننا چاہتے ہو تو دو باتیں ماننی پڑیں گی۔ حل کنت، نہیں ہوں میں محمد پیارا، الا بشران، مگر پہلے بشروں، رسولان، پھر اللہ کا رسولوں، لیکن بشر بے عیبوں، رسول لا ریبوں۔ بشر بے عیب ہوں، میری بشریت میں عیب کوئی نہیں، رسول لا ریب ہوں، میری رسالت میں شک کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، ذرا توجہ کرنا، اس لیے تو شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس لیے تو شاعر کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین تو میں حسان کی آنکھوں نے دیکھا کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا کوئی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو خدا نے پیدا کیا ہر عیب سے پاک کر کے۔
ہر عیب سے پاک کر کے. اس لیے فرمایا حل کنت الا بشرا، میں پہلے بشر ہوں اور بشر بے عیب ہوں، پھر اللہ کا رسول ہوں، رسول لا ریب ہوں. ذرا خیال کر میرے عزیزا، پہلے کافر جتنے تھے بشمول مکے والوں کے، وہ نبیوں کو بشر تو مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے. کہتے تھے موسیٰ تو بشر تو ہے لیکن رسول کوئی نہیں، عیسیٰ تو بشر تو ہے لیکن رسول کوئی نہیں. لیکن آج کے میرے نادان کو جو دھوکہ لگا، یہ کہتا ہے امنا کے لال اللہ کے رسول تو ہیں لیکن بشر کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے حل کنت الا بشر الرسولا، میرا پیغمبر اعلان کر اور لوگوں میں محمد پہلے بشر ہوں پھر اللہ کا رسول ہوں. ذرا خیال کر، میں اپنے نبی کی حدیث سنانے لگا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، او میرے امتیو، لا ترفعونی فوق قدری، میرے اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہوا ہے، مجھے میرے مقام سے اوپر مت لے کے جانا. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دیے ہوئے مقام سے اوپر لے گئے، کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ اللہ کا صرف نبی نہیں، اللہ کا شریک ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دیے ہوئے مقام سے اوپر لے گئے. اللہ اکبر. مکے والے ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کے دیے ہوئے مقام سے اوپر لے گئے. قوم نوح علیہ السلام والے واد یغوث یعوق نصر، یہ 5 بزرگ تھے، ان کو اللہ کے دیے ہوئے مقام سے اوپر لے گئے. فرمایا یا ایھا الناس، او میرے امتیو، لا ترفعونی فوق منزلتی، میں محمد کو میرے مقام سے اوپر نہ لے کے جانا. نیچے لے کے آؤ گے تو تب بھی بے دین، اوپر لے کے جاؤ گے تو تب بھی بے دین. نیچے لے کے آؤ گے تو تب بھی گمراہ، اوپر لے کے جاؤ گے تو تب بھی گمراہ. اللہ کے رسول آپ کا مقام ہے کیا؟ فرمایا ان اللہ جعلنی عبداً، ان اللہ جعلنی عبداً قبل ان یتخذنی نبیا، میرے اللہ نے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا پھر مجھے اپنا نبی بنایا. میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں پھر اللہ کا نبی ہوں. تشہد میں تم بھی کہتے ہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، پڑھو آگے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نُورُهُ، کیا ہے؟ عبدہ ورسولہ. پہلے میرا پیارا محمد کریم اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے. اس لیے میرے عزیز خیال کر، توجہ کر، قرآن اس لیے کہتا ہے انما انا بشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن گزر ہوا، دیکھا صحابہ کھجور کے درختوں کو پیوند لگا رہی ہیں، پیوند کاری کر رہی ہیں، کھجور کے درختوں کو پیوند لگا رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تجربہ ہے جب ہم کھجور کے درخت کو پیوند کاری کرتے ہیں تو پھل اچھا آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، پیوند کاری نہ کرو، خدا تمہیں بغیر پیوند لگائے بھی پھل دے سکتا ہے. صحابہ نے پیوند لگایا کوئی نہ، اور اس طرح زیادہ پھل ہوا کوئی نہ. آئے صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت آپ نے تو پیوند لگانے سے منع کیا تھا، پھل تو بڑا کم اترا ہے. میرے مدنی پیارے کریم نے اعلان کیا کیا؟ فرمایا انما
आना बशरुन इज़ा अमरतुकुम मिन दीनिकुम फखुज़ूहु व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन रअयी फइन्नमा अना बशरुन। फरमाया ओ मेरे साहबा, मैं बशर हूं, इसलिए मैं अगर तुम्हें कोई दीन का मसला सिखाऊं फखुज़ूहु, उसको मजबूती से पकड़ लिया करो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई अपनी तरफ से राय दूं दीन के कामों में तो फ़इन्नमा आना बशर, फिर फरमाया मेरे मदनी ने मैं बशर हूं, तुम दीन के कामों को मैं अच्छा जानता हूं। अंतुम आलम बे उमूरे दुनियाकुम, अपने दुनिया के धंधे और तजर्बे तुम अच्छे जानते हो, इसलिए तो ख्याल कर मेरे अजीज। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, जोहर या असर की नमाज है। आप अलैहिस्सलाम ने 4 की बजाय 2 रकातें पढ़ाई। कितनी पढ़ाई? 2 रकातें पढ़ाकर नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। मस्जिद नबवी के सामने एक दरख्त है, हजरत उस दरख्त के साथ टेक लगा के खड़े हो गए। साहबा एक दूसरे को देख रहे हैं, यारो क्या हुआ? हजरत ने तो आज 4 की बजाय 2 रकातें पढ़ाई हैं। सारे सहाबा गो मगो का शिकार हैं। एक सहाबी है, लंबे लंबे उसके हाथ हैं, उन लंबे हाथों की वजह से वो मशहूर हो गया जुल यदैन, 2 हाथों वाला। वो है भी सीधे मिजाज का। मस्जिद से बाहर आता है, नबी अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं। वो जुलियदैन कहते अल्लाह के रसूल अको सेरत सला तो अम नसीता या रसूल अल्लाह, अको सेरत सला तो अम नसीता या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के नबी हैं, वही नाजिल हो रही है, क्या अल्लाह ने नमाज में वही उतार के आपको हुक्म दिया है कि 4 नहीं 2 पढ़ो? अम नसीता या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल आप भूल गए हैं। इंसान जो हुए, बाबा आदम जो भूल गया था, आप भी शायद भूल गए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, अज़ुल यदैन, कुछ भी नहीं हुआ, ना वही उतरी है और ना मैंने 4 की बजाय 2 पढ़ी है। लेकिन ज़ुल यदैन तो पक्का खड़ा हो गया, कहने लगा ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ का कद काना, अल्लाह के रसूल कुछ न कुछ तो हुआ है, या वही उतरी है 2 गई हैं, या भूल गए हैं 4 की बजाय 2 पड़ी हैं। जब ज़ुलियदैन पक्का हो गया, आप अलैहिस्सलाम ने बाकी सहाबा की तरफ देखा, मुरीदो बताओ सही ज़ुलियदैन क्या जो बात कर रहा है ठीक है या गलत है? सारे सहाबा ने सर हिलाने शुरू कर दिए। अल्लाह के रसूल ज़ुलियदैन कह तो ठीक रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज मुकम्मल करवाई, मुकम्मल करवा के आमना के लाल बेमिसाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। फरमाया इन्नमा आना बशरुन अनसा कमा तनसौन। ओ मेरे मुरीदो, मैं अल्लाह का नबी जरूर हूं, नबियों का इमाम जरूर हूं, सैयदुल अंबिया जरूर हूं, साहिब कुरान जरूर हूं, साहिब मेराज जरूर हूं, साहिब वज़ुहा जरूर हूं, साहिब वल्लैल जरूर हूं, लेकिन हूं बशर अनसा कमा तनसौन, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं जैसे तुम भूल जाते हो। कुरान भी कहे इन्नमा आना बशर, मेरे प्यारे मोहम्मद की जबान भी कहे इन्नमा आना बशर, तो चाहिए कि हर मुसलमान भी कहे कि आमना का लाल बशर सिर्फ बशर नहीं, सबसे आला बशर है। इसलिए ख्याल कर, एक और रिवायत सुना के जरा आगे निकलने लगा हूं, जरा तवज्जो कर, ख्याल कर। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की एक मुरीदनी है,
ہے ذرا بڑی عمر کی، نام اس کا ہے حضرت ام سلیم، حضرت انس کی اماں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم کے پاس ایک یتیم بچی ہے، ام سلیم اس کی پرورش کرتی ہے۔ وہ یتیم بچی کسی کام سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مزاح کے انداز میں، دل لگی کے انداز میں، اللہ کرے تو بڑی نہ ہو، چھوٹی تھی نا، اللہ کرے تو بڑی نہ ہو۔ حضرت نے اس کے ساتھ دل لگی کی، لیکن وہ بچی بات سمجھ نہ سکی، گئی سیدھی ام سلیم کے پاس اور کہنے لگی اللہ کے نبی نے تو مجھے بد دعا دی ہے کہ میں کبھی بڑی نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتے ام سلیم سیدھی نبی علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی اور اپنی چادر زمین پہ گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے، جلدی جلدی نبی علیہ السلام کے پاس آ کے پہنچ گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے میری یتیم بچی کو بد دعا کیوں دی ہے؟ آپ علیہ السلام فضحے کا حضرت مسکرا دیے اور فرمایا او اللہ کی بندی میں نے بد دعا نہیں دی، لیکن خیال کر اگر میں بد دعا دے بھی دوں اور وہ بندہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو تو میں نے اپنے خدا سے یہ دعا مانگی ہوئی ہے اللہ جسے میں بد دعا دوں اور وہ بد دعا کا مستحق نہ ہو تو میری بد دعا کو اس کے لیے دعا بنا دے۔ اس موقع پہ حضرت نے فرمایا انما انا بشرون ارضا کما ترضون انما انا بشرون اغضب کما تغضبون۔ فرمایا میں بشر ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں جیسے تم خوش ہوتے ہو، میں بھی غمگین اور غصہ ہوتا ہوں جیسے تم غصہ ہوتے ہو، میں بھی کھاتا ہوں جیسے تم کھاتے ہو، میں بھی سوتا ہوں جیسے تم سوتے ہو، میرا بھی خاندان جیسے تمہارا خاندان، میرا بھی رشتہ نسب جیسے تمہارا رشتہ نسب، میرے بھی ماں باپ جیسے تمہارے ماں باپ۔ نوری وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ نہ ہو۔ نہیں تو پتہ کرو جبرائیل کا باپ کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کا خاندان بھی ہاشم، قریش کی شاخ، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، چاچے بھی موجود، بیویاں بھی موجود، بچے بھی موجود، رشتہ دار بھی موجود، کھانا بھی کھائیں، اس لیے خیال کر۔ فرمایا انما انا بشرون، میں بشر ہوں مثلکم جیسے تم۔ سورہ کہف پڑھنے لگا ہوں، اب ذہن کے اندر ایک غلط فہمی آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ، تین بڑی مخلوقات ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ اب آمنہ کا لال جن میں سے ہوگا ان کو فخر کا بڑا موقع ملے گا۔ آج تیرے میرے گھرانے میں، خاندان میں کوئی ایک افسر آ جائے، سارا گھرانہ فخر کرے، کوئی ایک عالم مفتی آ جائے، سارا گھرانہ فخر کرے، کوئی ایک بیٹا پوتا نواسا بھتیجا کرنل بن جائے، جرنل بن جائے، جج بن جائے، سارا گھرانہ فخر کرے۔ سوچ تو صحیح نا، جس گھرانے میں محمد پیارا آ جائے وہ گھرانہ کتنا فخر کرے گا۔ اس لیے سوچ ذرا، اگر نبی جنات میں سے ہوتے تو فخر جنات کرتے، اگر انبیاء فرشتوں میں سے ہوتے فخر فرشتے کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جاؤں، اللہ نے یہ اعزاز جنوں کو بھی نہیں دیا، اللہ نے یہ اعزاز فرشتوں کو بھی نہیں دیا، اللہ نے یہ اعزاز تجھے دیا ہے، مجھے دیا ہے، ہم بھی بشر، نبی بھی بشر۔ لیکن خیال کر، آخری جملے کہہ رہا ہوں، بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں، شیطان بڑا ظالم ہے۔ جب یہ مسئلہ ذکر ہوگا، سارے نبی بشر، قرآن کی ایک آیت نہیں کئی آیتیں سنا دیں، کئی احادیث مبارکہ سنا دیں، اب شیطان دماغ میں وسوسہ ڈالے گا۔ دیکھو جی،
یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر، اور میرے بھائی یہ کہنا تو سوچ، جو سوچے بھی وہ مسلمان نہیں۔ کہاں نبی، کہاں امتی، کہاں عرش، کہاں ذرہ، لیکن خیال کر میرے مرشد کریم، شان بڑی ہے، سارے فرشتے بھی جمع ہو جائیں، سارے ولی بھی، سارے پیر بھی، سارے علماء بھی، سارے اتقیاء بھی، سارے عابد بھی، سارے زاہد بھی، سارے نبی بھی، سارے جمع ہو جائیں، تب بھی میرے محمد پیارے کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ کہنا کہ نبی ہم جیسے بشر، یہ تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں آپ سے اچھا نہیں ہو سکتا، میں اپنے اساتذہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ بات کے سارے بزرگ، پیر، فقیر، کتب، ابدال، علماء سارے مل جائیں کسی ایک صحابی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے صحابی مل جائیں ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، ابو بکر صدیق جیسے بزرگوں سے ساری کائنات بھر دی جائے، سارا جہان بھر دیا جائے، ابو بکر صدیق جیسے بزرگوں سے کسی ایک نبی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے نبی مل کر میرے تیرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہے بشر۔ انما انا بشر مثلکم، شان کے کیا کہنے میرے محمد پیارے کے، اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور میرا پیارا پیغمبر تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے پہ اتنا حسن ہے جتنا اور 14ویں کے چاند کے چہرے پہ بھی نہیں ہوتا۔ اور میرا پیارا پیغمبر تیری زلفوں کی قسم، تیری زلفوں پہ اتنا نکھار ہے جتنا رات کی اندھیری پہ بھی نہیں ہوتا۔ میرا پیارا پیغمبر، مکے والے بے ایمان کہتے ہیں کہ میں خدا نے اپنے پیارے نبی کو چھوڑ دیا ہے، جب کچھ دن کے لیے وہی بند ہو گئی تھی، فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، میرا پیارا پیغمبر میں تیرا خدا نہ تجھے چھوڑنے والا نہ تجھ سے ناراض ہونے والا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے نبی کی شان کے کیا کہنے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر میں خدا نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جہان میں کوئی اور تیری شان بیان نہ بھی کرے تو تیری شان میں فرق کوئی نہیں ہونے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر کے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، میرا پیارا پیغمبر جہاں میں خدا کا ذکر ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اذان میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، حج میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، عید میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، وطر میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے، کیا عجیب انداز میں کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے شاعر محمد بشر لا کالبشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر، او لوگو محمد پیارا ہے تو بشر لیکن عام بشروں جیسا بشر نہیں، جیسے پتھر تو بہت ہیں لیکن یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں۔ لیکن میں شاعر کو کہتا ہوں تیری تشبیہ بالکل باطل ہے، تیری تشبیہ درست نہیں، یاقوت کہاں، میرے مرشد کا مقام کہاں؟ ذرا خیال کر، توجہ کر، اللہ خود اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں میرے محمد کی شان کیا ہے، اللہ سونا بتانا تیرے نبیوں کے سردار کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا میرے سونے پیغمبر کی شان یہ ہے
پورا عرب مخالف ہے، پورا عرب مخالف ہے، چاچے بھی مخالف، برادری بھی مخالف، سارا جہاں میرے مدنی کریم کے مخالف ہے، لیکن میرا مدنی کریم اپنے مسئلے اور پیغام پہ اس طرح مضبوط کھڑا ہے جتنا مضبوط احد پہاڑ بھی اپنی جگہ کھڑا نہ ہو۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ جھگڑا ہی کوئی نہیں، نبی بشر ہے یا نبی نور ہے، یہ جھگڑا ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں نبی بشر بھی ہے، صرف بشر نہیں، سب سے اعلیٰ بشر ہے۔ میرا نبی نور بھی ہے، صرف عام نور نہیں، سب سے اعلیٰ نور ہے۔ لیکن کون سا نور ہے؟ میرے نبی کا عقیدہ نور ہے، میرے نبی کا طریقہ نور ہے، میرے نبی کی سنت نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق شادی کر، وہ شادی نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق داڑھی رکھ، یہ داڑھی نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق غمی گزار، وہ غمی نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھ، وہ نماز نور ہے، تراویح پڑھ، وہ تراویح نور ہے، حج کر، وہ حج نور ہے، اللہ اکبر، زکات دے، وہ زکات نور ہے۔ میرے نبی کی سنت کے مطابق جوتا پہن، یہ جوتا پہننا نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھا، یہ کھانا کھانا نور ہے، پانی پی، یہ پانی پینا نور ہے، اپنے بیوی بچوں سے رویہ رکھ، تیرے گھر میں محمدی رویہ نور ہے، میرے محمد پیارے کے طریقے کے مطابق بول، تیرا بولنا نور ہے، چل، تیرا چلنا نور ہے، بیٹھ، تیرا بیٹھنا نور ہے، لیٹ، تیرا لیٹنا نور ہے، سو، تیرا سونا نور ہے۔ میرے پیارے کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خدا کی توحید والا مسئلہ مان، یہ توحید والا عقیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ سارے جہاں کے اندر سب سے بڑا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ پل صراط ہوگی نا، پل صراط، جن کے پاس محمدی نور ہوگا انہوں نے عقیدہ محمدی، طریقہ محمدی، اپنی غمیاں خوشیاں میرے مدنی کی سنت کے مطابق گزاری ہوں۔ لیکن یہ نور ہے ذرا مشکل، عقیدہ، طریقہ، غمیاں خوشیاں، کاروبار، صورت، سیرت، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے والا نور ہے ذرا مشکل، اور 1 2 4 6 دن لیٹیں لگا لینے والا نور ہے بالکل آسان۔ یہ نور مشکل ہے۔ پل صراط پہ جا رہے ہوں گے ایمان والے، محمدی نور ان کے پاس ہوگا، سبحان اللہ۔ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور جو لوگ محمدی نور لے کے دنیا سے نہیں جائیں گے وہ انہیں آواز دے کے کہیں گے ٹھہرو نا، نقتبس من نورکم، ہم بھی تھوڑا سا تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ وہ آگے سے جواب دیں گے یہ وہ نور ہے جو یہاں نہیں ملتا، دنیا سے ساتھ لانا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، میرا محمد پیارا نور ہے۔ آپ نے جو مسئلہ سمجھایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس مسئلے کو مان، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ مسئلہ نور ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یوحی الی، میرے خدا نے میں محمد کی طرف یہ بات وحی کی ہے، پیغام بھیجا ہے، سنیہ بھیجا ہے۔ کون سا پیغام؟ انما الہکم الہ واحد، لوگو ولیوں کی ولایت برحق ہے،
नबियों की नबूवत बरहक है, औलिया अंबिया की जूतियों से लगी खाक हमारी आंखों का सुरमा है, उनकी जूतियां हमारे सर के ताज हैं। लेकिन कोई वली, कोई नबी इलाह नहीं, अल्लाह का शरीक नहीं। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इलाह है तो अकेला अल्लाह, हाजत रवा है तो अकेला अल्लाह, बेटे बेटियां देने वाला है तो अकेला अल्लाह, बीमारियां लगाने हटाने वाला है तो अकेला अल्लाह, बरसात बरसाने वाला है तो अकेला अल्लाह। मछली के पेट से यूनुस पैगंबर की दुआएं सुनकर, मछली के पेट से यूनुस पैगंबर को निकालने वाला है तो अकेला कौन है? यह है शान वाला खुदा। इसलिए कुरानी अकीदा बिल्कुल साफ है, मेरा मोहम्मद बशर भी बेमिसाल है, नूर भी बेमिसाल है। उस जैसा बशर भी कोई नहीं, उस जैसा नूर भी कोई नहीं। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।